نشانیاں اس کو علماء کرام نے دو حصوں میں بانٹا ہے۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کو ہم قیامت کی چھوٹی نشانیاں بولتے ہیں، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جس کو ہم قیامت کی بڑی نشانیاں بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کیا بتا رہا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، اور قیامت کے قریب ہونے کی نشانی کیا ہے کہ چاند ہٹ جائے گا، دو حصوں میں بٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ چاند کا ذکر کیا گیا، اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک وقت تو وہ آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور کائنات کی ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ساری چیزیں۔ لیکن اس آیت کے اندر الگ سے چاند کا ذکر کیا گیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سور پھونکنے سے پہلے بھی ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ چاند دو حصوں میں بٹ جائے گا۔ اور وہ ٹائم کب آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہیں۔ مکہ کے کچھ سردار مشرکین مکہ اکٹھا ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، کہا ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے اگر آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں، ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا دیکھ کر ایمان لاؤ گے؟ ہم یہ چاہتے ہیں، رات کا وقت تھا، مینا کا میدان تھا اور چاند آسمان پہ نکلا ہوا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو چاند آپ دیکھ رہے ہو، اس چاند کے اگر دو ٹکڑے کر دو تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے لوگ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں۔ آپ کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہا کرتی، آپ نے اللہ سے دعا کی، اور حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ چاند دو حصوں میں بٹ گیا، دو حصے ہو گئے چاند کے۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے اس طریقے سے ہوئے کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہو گیا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہو گیا، اور پہاڑ چاند کے بیچ میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس طریقے سے چاند دو حصوں میں بٹ گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ۔ مشرکین مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور خود انہوں نے ہی مطالبہ کیا تھا کہ اگر چاند کے دو ٹکڑے کر دو گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، چاند کے دو ٹکڑے بھی ہو گئے۔ اب تو ایمان لے آنا چاہیے تھا نا، اب مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ کہنے لگے
ہم تو یہ سمجھتے تھے، ہم یہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ بہت بڑا جادوگر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے سے یہ جانتے تھے کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے بڑے جادوگر ہوگے کہ زمین کے اندر تو تمہارا جادو چلا ہی کرتا ہے، دنیا کے اندر تو تمہارا جادو چلا ہی کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے بڑے جادوگر ہوگے کہ آسمان پر بھی تمہارا جادو چل جائے گا اور چاند کے اوپر بھی تمہارا جادو چل جائے گا اور اس جادو کے ذریعے سے تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو گے۔ ایمان ان کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، بہانے بنانا شروع کر دیے، باتیں بنانا شروع کر دی۔ ہمارے یہاں بھی آج ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جس کی قسمت میں ہدایت لکھ دے، تھوڑا سا سننے کے بعد بھی وہ سیدھے راستے کی طرف آ جاتا ہے، اور جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی ہے، آپ اس کو کتنا بھی سنا دو، کتنی بھی باتیں بتا دو، وہ آپ سے بحث کرتا چلا جائے گا، لیکن آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا، چاہے آپ قرآن سناؤ چاہے آپ حدیث سناؤ۔ تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چاند 2 حصوں میں بٹ جائے گا، اور یہ چاند 2 حصوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں بٹ چکا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قیامت اب بہت قریب ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ چاند جو 2 ٹکڑے ہوا، یہاں پر ایک اعتراض ہے۔ بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے یہ اعتراض کیا، وہ اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے اعتراض کیا، اور بہت سے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہ اعتراض کیا، کہا کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے، چاند 2 حصوں میں بٹ جائے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ آج کی سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے، اور ایسے اشارے ملے ہیں، جو لوگ چاند پر گئے اور واپس آئے، انہوں نے اس طریقے کے اشارے کیے اور بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چاند کے بیچوں بیچ میں کوئی لکیر پڑی ہوئی ہے، کسی زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ چاند 2 حصوں میں بٹا تھا۔ لیکن اسلام کی حقانیت لوگوں میں ثابت نہ ہو جائے، اس بات کو چھپا لیا جائے، بتا دیں گے تو قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اسلام سچا مذہب ثابت نہ ہو جائے، اس لیے اس بات کو انہوں نے چھپایا۔ تو اعتراض یہ ہوا کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اور اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو پوری دنیا کے اندر چاند دکھائی دیتا ہے، مکہ والوں کے علاوہ کسی دوسرے کو کیوں نہیں دکھائی دیا؟ چاند کئی تو نہیں ہوتے نا، چاند تو ایک ہی ہوتا ہے، ہندوستان والوں کا بھی وہی چاند، عرب والوں کا بھی وہی چاند، پوری دنیا کا وہی چاند۔ آپ یہاں سے دیکھو کہ تو آپ کو دکھائی دے گا، کوئی اپنے ملک سے دیکھے گا اس کو بھی دکھائی دے گا۔ تو جب چاند 2 حصوں میں بٹا اور ساری دنیا کا ایک ہی چاند ہے، تو ہر ملک والے کو دکھنا چاہیے تھا، صرف مکہ والوں کو کیوں دکھائی دیا کہ چاند 2 حصے ہو گیا؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ سوال، اعتراض سمجھ میں آیا؟ اب اس کا جواب بتاتا ہوں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جب آدھی دنیا کے اندر رات ہوتی ہے تو آدھی دنیا کے اندر دن ہوتا ہے، اور جہاں پر دن ہوتا ہے وہاں چاند دکھائی نہیں دیتا۔ سورج کی روشنی میں چاند کا پتہ نہیں چلتا کدھر ہے، کبھی کبھار تھوڑا بہت دکھ جائے الگ بات ہے، لیکن جیسے رات میں دکھتا ویسے دن میں نہیں دکھائی دیتا۔ تو آدھی دنیا میں رات تھی، آدھی دنیا میں دن تھا۔ جہاں پر دن تھا تو وہ دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں ان کو چاند کیا دکھائی دے گا کہ چاند 2 حصوں میں بٹ گیا؟ اس لیے جہاں پر دن تھا انہوں نے نہیں دیکھا، تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ لیکن آدھی دنیا میں تو رات تھی نا، تو آدھی دنیا والے تو دیکھ ہی لیتے نا کم سے کم۔ تو جہاں جہاں رات تھی تو وہاں سارے لوگ کوئی آسمان میں ایسے نگاہ لگا کر اپنا سر اوپر کر کے چاند ہی کو تھوڑی دیکھ رہے تھے، کوئی سو رہا ہوگا، کوئی کام کر رہا ہوگا، کوئی کہیں اور ہوگا، کوئی کہیں اور ہوگا۔ اس لیے جہاں رات تھی ان کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اور اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ آج کئی دن پہلے سائنٹسٹ ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن فلاں رات میں چاند گرہن ہوگا، چاند پہ گرہن لگے گا، ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے نہیں، ہم لوگ سو جاتے ہیں۔
سو جاتے کہ نہیں سو جاتے؟ تو جب معلوم ہوتا ہے تب نہیں دیکھتے، اور جب معلوم ہی نہیں تھا تو کون دیکھے گا؟ اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ فلاں ملک والوں نے نہیں دیکھا، ان لوگوں نے نہیں دیکھا، مکہ والوں ہی نے صرف کیوں دیکھا، تو جواب یہ ہے کہ آدھی جگہ رات تھی، آدھی جگہ دن تھا۔ دن والے کیسے دیکھتے؟ جو رات والے تھے تو رات والے جو تھے وہ سارے کے سارے چاندی تھوڑی دیکھ رہے تھے، کوئی سو رہا ہوگا، کوئی کام کر رہا ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا۔ تو جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے دیکھ لیا، جو نہیں دیکھ پائے انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ دوسری نشانی بتاتا ہوں، حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعة كهاتين، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں بعثت انا والساعة كهاتين، مجھے اور قیامت کو بالکل ایسے بھیجا گیا ہے جیسے یہ میری دو انگلیاں ہیں۔ یہ جو دو انگلی دیکھ رہے ہیں، فرمایا میں اور قیامت بالکل ایسے آئے ہیں جیسے یہ دو میری انگلیاں ہیں۔ اب آپ ان دونوں انگلیوں کو دیکھ لیجئے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں اسی طریقے سے میں اور قیامت بھیجا گیا ہوں، قیامت اور ہم بالکل دونوں اسی طریقے سے آئے ہیں۔ دو انگلیاں اٹھائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اشارہ فرمایا کہ ہم اور قیامت بالکل ایسے ہی آئے۔ اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تشریح بتاتا ہوں۔ یہ دو انگلیاں، ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی اور تیسری انگلی نہیں ہے، ایک انگلی اور اس کے بعد میں دوسری انگلی، ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدھے قیامت آئے گی، بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی دوسرا نبی، اگر کوئی دوسرا انسان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، کیونکہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت ایسے آئے جیسے یہ دو انگلیاں، اور ان دو انگلیوں کے بیچ میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بیچ میں کچھ ہے نہیں ہے نا۔ اب اگر نبی کے بعد قیامت سے پہلے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو وہ آدمی کون ہے؟ ہاں، جھوٹا ہے وہ آدمی، کیونکہ ان دونوں انگلیوں کے بیچ کوئی تیسری انگلی نہیں۔ دوسری چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان دو انگلیوں کے بیچ میں کتنی دوری ہوتی ہے؟ آپ ان دونوں انگلیوں کو کتنا پھیلا سکتے ہیں؟ یہ ذرا سی دوری ہے، یہ بالکل چھوٹی سی دوری ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت بالکل قریب ہے، جیسے ان دو انگلیوں کے بیچ میں زیادہ دوری نہیں ہوتی۔ آپ ان دو انگلیوں کو کتنا پھیلا سکتے ہو؟ کتنی دور کر سکتے ہو؟ بس اتنا، یہ جو جگہ ہے اس سے زیادہ نہیں پھیلا پاؤ، بس اتنی جگہ رہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور قیامت تک کی، بس اتنا ہی ٹائم ہے، یہ ٹائم پورا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو انگلیاں دکھائیں، یہ دو انگلیاں، ان دو انگلیوں کے اندر یہ جو انگلی ہے، یہ بیچ والی انگلی جس کو کہا جاتا ہے، یہ انگلی بڑی ہے، اور اس کے بعد میں یہ چھوٹی انگلی ہے، یہ وہ انگلی ہے جس کے ذریعے سے نماز میں ہم اشارہ کرتے ہیں، جب تحیات میں تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں، قاعدہ میں بیٹھتے ہیں۔ یہ دو انگلیاں ہیں، یہ جو بڑی والی انگلی ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ ہے، یہ بڑی انگلی ہے، یہ آدم سے لے کر نبی تک کا زمانہ ہے، یہ ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ یہ چھوٹی والی انگلی ہے، یہ نبی سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے، یہ بھی ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو بڑا ٹائم تھا وہ تو چلا گیا، اب جو چھوٹا والا ٹائم تھا وہ بچا ہے، اور یہ بھی کب پورا ہو جائے گا ہمیں نہیں پتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
پیارے نبی نے 2 انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ میں اور قیامت بالکل ایسے آئے ہیں جیسے یہ 2 انگلی. اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، یہ 2 انگلیاں ہیں، اس میں سے بڑی یہ انگلی ہے، چھوٹی یہ، لیکن نماز میں اشارہ کس سے کرتے ہو؟ بڑی سے یا چھوٹی سے؟ اس والی سے کرتے ہو نا. جس سے نماز میں اشارہ کرتے ہو یہ فضیلت میں بڑی ہے، یہ افضل ہے اس انگلی سے. انسان کے بدن کے اندر جیسے جو حصے ہیں، انسان کے بدن کے اندر جو حصے ہیں، اس میں سے کچھ حصے ایسے ہیں جو دوسرے حصوں سے افضل ہیں. جیسے یہ ہمارا چہرہ، یہ پورے بدن کے اندر سب سے افضل حصہ ہے. ہمارا یہ چہرہ، جو ہماری یہ پیشانی، یہ پورے بدن میں سب سے افضل حصہ ہے، سب سے بہترین حصہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر بنایا. بس سمجھ میں آ رہا؟ چہرہ اور پیر برابر تو نہیں ہوتے، چہرے کا مقام بڑا ہے، چہرے کا درجہ بڑا ہے، پیروں کا چھوٹا ہے. اسی طریقے سے ہر انسان برابر نہیں ہوتا، کسی کا مقام بڑا ہوتا ہے، کسی کا مقام کم ہوتا ہے. ایسے ہی ہماری یہ 2 انگلیاں، اس میں بڑی یہ ضرور ہے لیکن مقام اس کا کم ہے، یہ چھوٹی ہے، اس سے ہم نماز میں اشارہ کرتے ہیں. یہ افضل انگلی ہے، یہ اس سے فضیلت میں بڑی ہے. تو جو انگلی بڑی ہے یہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ اور ان کی امتیں ہیں. اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا زمانہ اور آپ کی امت ہے. یہ انگلی چھوٹی ضرور ہے لیکن فضیلت میں یہ اس سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کی امت دوسری امتوں سے بعد میں ضرور آئی، اس کا ٹائم چھوٹا ضرور ہے لیکن پہلی والی امتوں سے زیادہ افضل ہے. سمجھ میں آیا کچھ؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 2 انگلیاں دکھائیں. آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت بالکل ایسے بھیجے گئے جیسے یہ 2 انگلیاں. اب ذرا سوچو، اللہ کے نبی تو یہ بتائیں کہ ہم اور قیامت بالکل قریب قریب آئے ہیں. میں جب چلا جاؤں گا تو قیامت آ جائے گی، میرے جانے کے بعد قیامت آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے تقریباً 1500 سال ہو گئے. اب سوچو قیامت کتنے قریب آ چکی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ دقت تو نہیں ہو رہی سمجھنے میں؟ تو دوسری نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت بالکل ایسے بھیجے گا. پہلی نشانی چاند پھٹ جائے گا. چاند کب پھٹا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مکہ میں تھے. دوسری نشانی کہ میرا آنا اور قیامت کا آنا دونوں ایسے جیسے یہ 2 ہو گیا. تو 2 چیزیں سمجھ میں آ گئی.